اب اختیار کو جس طرح ہم نے بتایا نا کہ کس طرح سے شیخ نے پہلے ارادے سے اٹھایا تھا، مشیت کو دیا تھا، مشیت سے اٹھایا تھا، علم کو دیا تھا، علم سے اٹھایا تھا، معلوم کو دیا تھا. تو یہ ہے اس الوہت کا ممکنات سے ایسا تعلق کہ جس پر وہ ممکنات اپنی حقیقت پر ہیں اختیار کہلاتا ہے. تو اٹھا کے اب علم سے اٹھا کے معلوم کو دے دیا. معلوم ممکنات ہیں یعنی کہ موجودات ہیں، موجودات یعنی کہ وجود پذیر ہونے سے پہلے حالت عدم میں جو موجودات ہیں وہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید. مشیت کے اوپر اس سے پہلے 2 ویڈیوز بنا چکے ہیں. مشیت ایک مشکل ٹاپک ہے، ایک گہری بات ہے، ایک اس میں تفصیل ہے. اس کا تعلق اسماء سے ہے، اس کا تعلق ارادے سے ہے، اس کا تعلق دیگر خدائی صفات سے ہے، اس کا تعلق ممکن سے ہے، اس کا تعلق نسابت سے ہے، اس کا تعلق ذات سے ہے. مطلب یہ ایسی چیز ہے ہر جگہ جدھر آپ جائیں گے آپ کو مشیت ہی نظر آئے گی. تو ہم نے اپنی پچھلی 2 ویڈیوز میں مشیت کی بنیادی تعریف کی ہے، مشیت کا ارادے سے تعلق، مشیت کا علم سے تعلق، مشیت کا معلوم سے تعلق یہ بتایا ہے. ہم نے مشیت کے اختیار نہ ہونے کی بات کی ہے. ہم نے یہ بتایا ہے کہ شیخ کے نزدیک اختیار مشیت، جب آپ نے ارادے سے اختیار اٹھایا تو مشیت کے ہاتھ ڈالا، مشیت سے اختیار اٹھایا تو علم کے ہاتھ ڈالا، علم سے اٹھایا تو معلوم کے ہاتھ ڈالا. ساری تفصیل ہم پچھلی مثالوں سے تفصیل میں ہر چیز دیکھ چکے ہیں. اب جو ہم اس مقام پہ بات کریں گے وہ اس کے 2 حکموں پر بات کریں گے، جس کو ایک کو ہم امر تکلیفی کہتے ہیں، دوسرے کو ہم امر تکوینی کہتے ہیں. اور ان 2 حکموں کا مشیت سے کیا تعلق ہے، یا مشیت ان 2 حکموں میں کیسے چلتی ہے، کب وہ امر تکلیفی میں ہوتی ہے، کب وہ امر تکوینی میں ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ سالک کی نجات کس حکم کی اتباع میں ہے، امر تکلیفی میں ہے، امر تکوینی میں ہے. تو چونکہ یہ گہری باتیں ہیں، آپ کو اس طرح کی باتیں اور کوئی نہیں بتائے گا، صرف شیخ کے کلام میں ہی یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، اور وہ بھی آپ کو سمجھائے گا بھی کوئی نہیں جب تک کہ آپ اس کو باریکی میں نہ دیکھیں، ایک ایک چیز، ایک ایک کنسیپٹ کو آپ سمجھیں نا. تو ابن العربی فاؤنڈیشن میں ہماری یہی کوشش ہے کہ لوگوں کو یہ باتیں ان کی گہرائی میں ایک ایک چیز کو پن پوائنٹ کر کے علیحدہ علیحدہ کر کے بتائی جائیں، سمجھائی جائیں. جب یہ سمجھ میں آ جائیں گی تو شیخ بھی سمجھ میں آ جائے گا. جب شیخ اکبر کا کلام سمجھ میں آ جائے گا تو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا ایک ایسا در آپ کے اوپر کھلے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ سمجھ تو ہمارے پاس پہلے نہیں تھی، یہ کدھر سے آ گئی. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ شیخ نے اپنی کتاب الاسراء میں فرمایا کہ جب آپ کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا کہ قرآن کی صورتوں کے حوالے سے، اور بتایا کہ جی میں نے حق نے آپ سے مکالمہ کیا، بتایا میں نے امام غزالی کو حضرت فرق میں یہ تمام چیزیں عطا کر دی ہیں، لیکن چونکہ وہ حضرت فرق میں ہیں تو وہ دوئی میں ہیں، ان کو واپس جمع کی طرف لانا بڑا مشکل ہے. تو شیخ کے بارے میں فرمایا کہ میں تجھے حضرت جمع میں یہ چیزیں دے رہا ہوں، اب یہ سارے راز لے لے مجھ سے. اور جب وہ شیخ سے وہ سارے راز، شیخ نے جس طرح سے بتایا کہ کافی طویل مکالمہ ہے لیکن آپ نے تو اختصار میں لکھا، اینڈ پہ فرمایا کہ اب یہ چابی ہے، یعنی کہ یہ جو راز میں نے تجھے دے دی ہیں اب یہ چابی ہے، یہ لے اور قرآن کو کھول لے. اب اس کے بعد پھر قرآن کھولنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ جو شیخ کے کانسیپٹ ہیں یہ قرآن اور حدیث کی چابیاں ہیں، یعنی کہ یہ وہ مخفی چابیاں ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو یہ چابیاں جب ملیں گی تو کیا کیا چیزیں آپ پہ کھل جائیں گی. آپ کی فہم کے کون سے ایسے دریچے کھلیں گے کہ آپ بھی حیران و پریشان رہ جائیں گے کہ یار یہ آیت تو میں ہر روز پڑھتا تھا، یہ حدیث تو میں روز پڑھتا تھا، لیکن آج جو مجھے سمجھ میں آئی ہے اس کی بات پہلے تو کبھی نہیں آئی. تو یہ مشیت کا کانسیپٹ جو ہے یہ بھی اس کی بڑی بڑی چابیوں میں سے ایک چابی ہے. تو انشاءاللہ کوشش ہم کر رہے ہیں کہ جتنی اس چابی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فہم عطا کی ہے اتنی ہم آگے آپ تک بھی وہ ٹرانسفر کریں، اور جو لوگ سنجیدہ ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے پاس اس کا بنیادی کنسیپٹ ہے. تو آج کی ہماری ویڈیو فصوص الحکم کے فصح داؤدی کا اقتباس ہے. ہم مشیت، امر تکلیفی، امر تکوینی،
یعنی ان دو امور میں مشیت کا جو ٹھہراؤ ہے یا مشیت کی جو چال ہے اس کو دیکھیں گے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کائنات میں جو حکم چل رہا ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ امر، حکم یعنی کہ امر، کائنات میں جو بھی حکم چل رہا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اگرچہ یہ حکم ظاہری مقرر حکم کے مخالف بھی ہوتا ہے جسے شریعت کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ شیخ نے گہری بات کی ہے۔ کہتے ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ کے حکم سے پتہ بھی نہیں ہلتا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا اور ایک حکم اللہ نے قرآن میں یہ بھی دیا ہوا ہے کہ یہ کرو اور لوگ وہ نہیں کر رہے یا ہم خود ہی نہیں کر رہے، لوگوں کو کیا کہنا ہے؟ تو یہ دونوں، پھر یہ کنسیپٹ کیا ہے؟ پھر ہماری سمجھ یا تو وہ والی غلط ہے کہ پتہ بھی نہیں ہلتا وہ غلط ہے، یا پھر ہماری یہ سمجھ غلط ہے کہ نہیں، پھر اس کا مطلب ہے کہ جو ہم نہیں کر رہے یہ حکم سے باہر ہے۔ یہ کس طرح ہے؟ شیخ نے اور باقی نے بھی، خیر شیخ نے کوئی اکیلے تو نہیں کیا، علماء نے اس کو اس طرح ڈیوائیڈ کیا، حتیٰ کہ ابن تیمیہ نے بھی ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، امر تکلیفی، امر تکوینی، کیونکہ فتاوی ابن تیمیہ بھی آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ ملے گی۔ تو اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ دو انتہائیں، ایک طرف کدھر ابن تیمیہ اور کدھر شیخ اکبر، دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں، تو اس کانسیپٹ میں تو کم از کم دونوں جو نہیں ہیں وہ ایک ہی جیسے ہیں۔ تو ہے کانسیپٹ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی کائنات میں جو حکم چل رہا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اگرچہ یہ حکم ظاہری مقرر حکم کے مخالف بھی ہوتا ہے جیسے شریعت کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حکم دو ہیں، ایک وہ حکم ہے کہ جو چل رہا ہے، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ایک وہ حکم ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے، جو ہو رہا ہے وہ والا حکم اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یعنی کہ اس کے خلاف نہیں ہو رہا، لیکن ایک دوسرا حکم اللہ نے دیا ہوا ہے، اس کو آپ تکلیفی حکم کہہ لیں، شرعی حکم کہہ لیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جی یہ کرو اور مخلوق وہ نہیں کرتی، تو پھر ان دو حکموں کو کیسے جوڑا جائے؟ فرماتے ہیں بے شک حقیقت میں حکم صرف اللہ کا ہی چلتا ہے، کیونکہ کائنات میں واقع ہونے والا حکم مشیت الہی کا حکم ہے، مقرر شرع کا حکم نہیں ہے۔ یعنی کہ جس پورے حکم پہ کائنات چل رہی ہے وہ حکم مشیت ہے، نہ کہ حکم شریعت۔ اب ان دونوں کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے، فرق کرنا ہے۔ حکم شریعت حکم تکلیفی ہے، حکم مشیت حکم تکوینی ہے۔ تکلیف کا مطلب ہے کسی بندے کو ذمہ دار کر دینا، بھائی یہ تم نے کرنا ہے۔ تکوین کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اس فعل کو ایجاد بھی کرنا کہ اب تو نے یہ کر لیا، ایک نے کرنا تھا دوسرے نے کر لیا۔ جس شرعی حکم کو حق تعالیٰ نے کسی تکوینی حکم کے تحت ایجاد کر دیا تو وہ شرعی حکم بھی ایجاد ہو گیا، اور جس شرعی حکم کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی حکم سے ایجاد نہیں کیا تو وہ نہیں ہوا۔ تو بیسیکلی جو حکم چل رہا ہے وہ کون سا ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، وہ حکم تکوینی ہے، حکم مشیت ہے۔ تو یہ اب اس میں مشیت کی پاور آپ کو نظر آئے گی، کتنی پاورفل چیز ہے، اس کے الٹ نہیں ہوتا۔ آگے فرماتے ہیں اگرچہ اس شریعت کا اثبات بھی مشیت سے ہے، اسی لیے اگر مشیت میں صرف اثبات ہو اور اس شرع کے مطابق عمل نہ ہو تو صرف اس شریعت کا اثبات ہی نافذ ہوتا ہے۔ یعنی کہ شریعت کا بھی تو اس نے حکم دیا نا کہ کرو، وہ شریعت پوری لائی گئی، وہ بھی تو ایک مشیت کے تحت ہی لائی گئی، لیکن اس کے بعد آگے پھر ڈیوائیڈ ہو گیا کہ کسی کے حق میں وہ مشیت پوری ہو رہی ہے شریعت والی، کسی کے حق میں نہیں ہو رہی۔ آگے فرماتے ہیں مشیت کی سلطنت عظیم ہے، یہ ہم پہلے بھی ڈیفائن کر چکے ہیں یہ، اسی لیے ابو طالب مکی نے اسے عرش ذات قرار دیا۔ ہم نے کہا تھا مشیت میں بڑی پاور ہے، قدرت یعنی کہ قادر ہونا، اس قادر ہونے کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ مشیت ہے۔ پہلی سیڑھی تو خیر علم ہے، علم کے بعد جو چیز ہے وہ مشیت ہے۔ تو فرماتے ہیں اسی لیے ابو طالب مکی نے اسے عرش ذات قرار دیا، کیونکہ یہ اپنی ذات کے لیے حکم کا تقاضا کرتی ہے، پس وجود میں جو چیز واقع ہوئی یا واقع نہ ہوئی وہ مشیت سے باہر نہیں۔ یعنی کہ وجود مطلب ارادے میں، چونکہ ابھی اب یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے آپ کو، وجود میں جو چیز ہوئی، کیونکہ مشیت کے بعد ارادے نے آ جانا ہے، ارادے کے بعد مراد نے آنا ہے، یعنی کہ وہ چیز جو وجود پذیر ہو گئی۔ تو وجود میں جو بھی چیز وجود پذیر ہوگی وہ مشیت کو بائی پاس کر کے نہیں ہو سکتی، مشیت سے ہی ہوگی۔ تو مشیت جو ہے وہ اپنی پاور کے ساتھ درمیان میں موجود ہے۔ مزید فرماتے ہیں اگر یہاں امر الہی کی مخالفت ہوئی، یعنی دنیا میں امر الہی مطلب امر شرعی کی مخالفت ہوئی جو گناہ کہلاتی ہے، تو یہ بالواسطہ حکم یعنی امر تکلیفی ہے، امر تکوینی نہیں۔ یعنی فرما رہے ہیں کہ ہر وہ امر جس کی مخالفت ہو رہی ہے وجود کے ذریعے،
وہ امر تکلیفی ہے، امر شرعی ہے، امر تکوینی نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ سمجھنا ہو اپنے اعمال میں آپ نے سمجھنا ہے کون سا امر تکلیفی ہے کون سا امر تکوینی ہے۔ جو ہو گیا وجود پذیر ہو گیا، آپ نے کر لیا کام، وہ امر تکوینی تھا، لیکن اس کا جو حکم اس نے آپ کو دیا ہوا تھا اور آپ نے نہیں کیا تو وہ امر تکلیفی ہو گیا۔ مطلب یہ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اپنے اعمال میں، اپنی ذات میں، کہ میں کس طرح، کون سے میرے امر تکوینی ہیں مجھ میں، اس کے کون سے امر تکلیفی ہیں۔ فرماتے ہیں حقیقت میں امر مشیت کا تعلق کسی فعل کی عین کو ایجاد کرنا ہوتا ہے، مطلب کسی چیز کو ایجاد کرنا ہوتا ہے، اور وہ امر تکوین جو نہیں ہے وہ کونا یکون تکوین، یعنی کہ ایجاد کرنا۔ تو مشیت جو ہے وہ ایجاد سے جڑتی ہے، یعنی ارادے سے جڑتی ہے، پھر ارادہ ایجاد سے جڑتا ہے۔ فرمایا حقیقت میں امر مشیت کا تعلق کسی فعل کی عین کو ایجاد کرنا ہوتا ہے، یہ دیکھنا نہیں کہ کس حد کے ہاتھوں یہ ظاہر ہوا، پس اس فعل کا اس خاص جگہ میں ظاہر ہونا لازم ہے۔ بعض اوقات یہ اللہ کے تکلیفی حکم کی مخالفت کہلاتا ہے، بعض اوقات کوئی ایسا فعل ایجاد ہو جاتا ہے کہ اس کے شرعی حکم کے جو خلاف ہوتا ہے۔ اب بیسیکلی اس کا حکم امر شرعی مشیت والا نافذ ہو گیا، لیکن اس حکم کے نفاذ نے اس کے شرعی حکم کی مخالفت کر دی۔ جب ایسی صورت آئی تو ہم نے کہا کہ اس بندے نے گناہ کیا ہے، حالانکہ وہ گناہ بھی خود نہیں کر سکتا تھا کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہتا، ایجاد تو اللہ تعالیٰ نہیں کیا نا۔ تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، اس میں ڈیٹیل آپ کہہ لیں تو کہتے ہیں بعض اوقات یہ اللہ کے تکلیفی حکم کی مخالفت کہلاتا ہے، اور بعض اوقات موافقت یا حکم الہی کی اطاعت کہلاتا ہے۔ یعنی کہ حق نے حکم دیا سادہ زبان میں نماز پڑھو اس ٹائم پہ، ایک بندے نے اس حکم کی، ایک بندے کے بارے میں اس کی مشیت کا میں اور ایجاد کا تقاضا یہ ہوا کہ اس بندے نے اس وقت نماز پڑھ لی، تو اب امر تکوینی کے تحت اس بندے نے جو نماز پڑھی ہے تو اس نے ایک نیکی کی، اچھا کام کیا، اطاعت کر دی۔ سیم اسی مقام پر ایک اور بندہ تھا، اس کے بارے میں یہ حکم امر تکلیفی تو تھا ہی تھا، امر تکوینی والا نہیں ہوا، ایجاد ہی نہیں ہوئی، اس نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اسی بندے کے بارے میں جس نے نہیں پڑھی اب یہ کہلائے گا کہ اس نے گناہ کر دیا۔ تو یہ دو حکم جو نہیں ہیں یہ اس طرح سے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو فرمایا تعریف یا مذمت کی زبان بھی اسی حساب سے اس فعل پر لاگو ہوتی ہے۔ اب یہ فعل تو ہو گیا یا فعل نہیں ہوا، جب ہو گیا تو اس کے بعد اس کی تعریف ہو گئی جس نے پڑھ لی، اور جس کی نہیں پڑھی اس کے بارے میں ہم نے کہا جی دیکھو کتنا، یعنی کہ اس نے غلط کام کر دیا، اس نے چوری کر لی یا کچھ اور ڈاکہ ڈال دیا، کچھ غلط کام کر دیا، اللہ نے منع کیا ہوا تھا، اس نے کر دیا تو ہم نے اس کی مذمت کر دی، ہم نے کہا جی برا کام کی۔ تو یہ بیسیکلی اس کی حقیقت ہے، اور یہ جو ہے وہ اس کا مشیت سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو ہے جس میں ہم نے مشیت کے بارے میں کچھ امر تکوینی، امر تکلیفی، ان چیزوں کے بارے میں دیکھا ہے۔ اینڈ پہ ہم الہی تعلقات کے بارے میں ایک شیخ کا جو قول فیصل ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، یہ بتا دیتے ہیں کہ شیخ کے نزدیک الہی تعلقات کیسے ہیں۔ اب الہی تعلقات ہی لوگ سمجھیں کہ پتہ نہیں کون سے تعلقات کی بات کر رہے ہیں، تو جب یہ کھولوں گا بات تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ کے مقدمے میں کتاب المسائل میں، کتاب المعرفہ بھی جسے کہتے ہیں، اس میں لکھا ہے، فرمایا مسئلہ ممکن اپنی ذات سے واجب کا محتاج ہے، اور استغناء ذاتی جو واجب کو حاصل ہے ممکن کو نہیں، اس حیثیت میں وہ الہ ہے۔ اگر کوئی چیز، کوئی موجود جو کسی اور موجود کا محتاج ہے اپنی ذات سے، اور وہ جس کا محتاج ہے اس کے پاس وہ ازلی اپنی ذاتی پاور ہے، تو جس کا وہ محتاج ہے وہ الہ ہو گیا، اور جو یہ بندہ تھا یہ اس کا عبد ہو گیا، یا وہ معبود ہو گیا، یہ عبد ہو گیا۔ مطلب یہ ایک دونوں کا تعلق۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ الہی تعلقات یعنی الہ اور مخلوق، خالق اور مخلوق کے جو تعلقات ہیں شیخ کے نزدیک وہ کیا ہیں۔ تو پہلا تعلق یہ ہوا کہ اس کے ایک کے پاس پاور تھی، اس نے اس کو ایجاد کیا، یہ اس کا محتاج ہو گیا، تو وہ یہ عبد ہو گیا، وہ معبود ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں دوسرا تعلق، اور اس الوہت کا خود سے اور ہر حقیقت کے حقائق سے تعلق، چاہے وہ حقیقت وجود ہو یا عدم، علم کہلاتا ہے۔ اب وہ جو واجب تھا
یعنی کہ جو پاورفل تھا، جو اپنی ذات سے موجود تھا، اس کا ہر اس چیز سے تعلق جو موجود نہیں ہے، وجود ہو یا عدم ہو، اس سے وہ تعلق، وجود کا مطلب ہے کہ جب وجود پذیر ہوگی تب بھی تو ایک تعلق قائم ہوگا نا، تو جب عدمی حالت میں ہے وہ بھی ایک تعلق ہے، تو اس کا ہر اس چیزوں سے جو تعلق ہے نا وہ علم ہے۔ علم کیا ہے کہ اس پاورفل ذات کا دیگر سے جو تعلق ہے کہ ان کی حقیقت کو اس نے جان لیا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، وہ ہو گیا علم۔ آگے اچھا، جب یہ علم ہو گیا تو ساتھ ہی ساتھ یہ چیزیں معلوم بھی ہوگی، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیا ہے۔ اس کے بعد اور اس الوہت کا ممکنات سے ایسا تعلق کہ جس پر یہ ممکنات ہیں اختیار کہلاتا ہے۔ اب اختیار کو جس طرح ہم نے بتایا نا کہ کس طرح سے شیخ نے پہلے ارادے سے اٹھایا تھا، مشیت کو دیا تھا، مشیت سے اٹھایا تھا، علم کو دیا تھا، علم سے اٹھایا تھا، معلوم کو دیا تھا، تو یہ ہے اس الوہت کا ممکنات سے ایسا تعلق کہ جس پر وہ ممکنات اپنی حقیقت پر ہیں اختیار کہلاتا ہے۔ تو اٹھا کے اب علم سے اٹھا کے معلوم کو دے دیا، معلوم ممکنات ہیں یعنی کہ موجودات ہیں، موجودات یعنی کہ وجود پذیر ہونے سے پہلے حالت عدم میں جو موجودات ہیں وہ ہے۔ تو یہ دوسرا تعلق جو تھا وہ اختیار کہلا دیا۔ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اختیار معلوم کے پاس ہے، سادہ لفظوں میں سمجھ آئے بات ہمیں۔ اب آگے چلتے ہیں، تیسرا تعلق کون سا ہے؟ اور اس الوہت کا ممکن سے ایسا تعلق جس میں علم ممکن کے وجود عینی سے پہلے ہے مشیت کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ابھی تک وہ ممکن یا وہ عین ثابت یا وہ حقیقت یا وہ شے ابھی تک موجود نہیں ہوئی۔ جب موجود نہیں ہوئی تو اس شے کے موجود نہ ہونے سے پہلے ہی حق تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تو جو حق تعالیٰ کو اس شے کے موجود ہونے سے پہلے علم ہے وہ علم مشیت ہے، کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ مشیت علم کے تابع ہے۔ تو علم جو تھا وہ معلوم کے تابع تھا، مشیت جو تھی وہ علم کے تابع ہے، اور ارادہ جو ہے وہ مشیت کے تابع ہے۔ تو یہ والا علم، یہ والی چوتھی کیٹیگری جو ہے، اس میں مشیت کو شیخ نے ڈیفائن کیا کہ مشیت بیسیکلی کیا۔ تو آگے مزید کیا فرماتے ہیں؟ اور اس الوہت کا ممکن کے لیے تعین سے کسی ایک چیز کو تخصیص دینا ارادہ کہلاتا ہے۔ اب ارادہ چونکہ مشیت کے بعد ہے تو اس نے مشیت کی اتباع میں اس کے لیے کسی چیز کو مخصوص کر دیا، اور وہ چیز وجود تھی۔ یعنی کہ جیسا علم میں تھا ویسا مشیت میں آیا، جیسا مشیت میں تھا ویسا ارادے میں ٹرانسفر ہوا، اور وہ چیز جیسا تقاضا کر رہی تھی کہ مجھے وجود دے دے تو اس وجود کو اس نے پورا کر دیا، اور جو وجود دینے والا اوزار تھا، صفت تھی، وہ ارادہ، تو فرمایا کہ وہ ارادہ کہلاتا ہے۔ اور اس کا کائنات کو وجود بخشنے سے تعلق قدرت کہلاتا ہے کہ اب وہ جو وجود اس نے دیا ہے تو خالی ارادے سے تو نہیں ہو سکتا نا، اس کے لیے قدرت بھی تو چاہیے نا، کہ یہ پاور بھی تو ہو کہ وجود دے۔ تو وہ جو قدرت آئی ہے وہ ایک اور چیز آئی ہے۔ تو یہ مزید بھی آگے تعلقات ہیں چل رہے ہیں، لیکن ہمارا چونکہ آج کی ویڈیو مشیت کے والے سے تھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ شیخ کے نزدیک مشیت کیا ہے، کانسیپٹ کیا ہے، ڈیٹیل کیا ہے، عین سے کیا تعلق ہے، ذات سے کیا تعلق ہے، مخلوقات سے کیا تعلق ہے۔ پوری تفصیل سے ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے۔ اس کے 3 حصے بن گئے ہیں، اور ایک حصہ بھی تقریباً 15 منٹ کا ہے، تو 40-50 منٹ کا یہ پورا ایک مشیت کے اوپر، اور مشیت کا ایسا جامع خلاصہ کہ کسی ایک کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا، چاہے آپ کوئی ایک کتاب اٹھا لیں۔ یہ مختلف کتابوں سے اٹھا کے، شیخ کے متفرق کلام سے اٹھا کے، تمام شیخ کے مفاہیم کو سامنے رکھتے ہوئے، ہر چیز کو اس کے مطابق رکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں انہیں اس علم کی، ان حقائق کی فہم عطا کرے، فہم بخشے۔ اس کے بعد یہ کہ یہ جو قرآن کی چابیاں شیخ نے ہمیں دی ہیں، یہ دے، یہ فہم کی چابیاں کھلیں، ہمارے ادراک کے وہ در کھلیں جو بند ہیں۔ چونکہ رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، شیخ کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے، قرآن کا نزول بھی اسی مہینے میں ہے، لیلۃ القدر بھی اسی مہینے میں ہے۔ تو ان پاک گھڑیوں میں، ان ساعات میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جی ہمارے لیے فہم کے یہ در کھلے، ہماری قرآن فہمی کا سفر شروع ہو، حقائق فہمی کا سفر شروع ہو۔ تو ویڈیو میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں،
نیکسٹ کسی ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔